بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قرآن کریم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اور مناجات مقبول کی پہلی منزل میں وہ دعائیں جمع ہیں، ان کا بیان عرصے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ہر حاجت مانگنا، چھوٹی ہو یا بڑی، یہ دنیا کے لحاظ سے بھی بہترین نفع کا اور فائدے کا کام ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی جو دعا مانگی جائے، چاہے وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتی ہے، چاہے اپنے ذاتی دنیاوی مقصد کے لیے کوئی مانگ رہا ہو، لیکن اس کا فوری اور نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک عبادت تصور کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک عبادت قرار دے کر اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. کوئی شخص بیمار ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، تو جو ہی اس نے یہ دعا کی، ایک عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی اور اس پر اجر و ثواب اللہ تعالی نے مرتب فرما دیا. تو ایک تو آخرت کا یہ نقد فائدہ ہے، اور دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی دنیا میں تدبیریں اسباب اختیار کر لو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، کوئی بھی سبب، کوئی بھی تدبیر مؤثر نہیں ہو سکتی. اگر فرض کرو بیمار ہیں تو دوا بے شک کھا لے، لیکن دوا اس وقت تک کارگر نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ہمارے ایک بزرگ ڈاکٹر تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص معالجین میں رہے اور بڑے ہسپتال کے نگراں بھی رہے. تقریباً 75 سال عمر ہو گئی تھی، پھر آخر میں تو 80 کے قریب. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ دوا جب جسم میں جاتی ہے تو کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں. اس دوا پوچھتی ہے کہ آیا اس سے میں فائدہ کر دوں یا الٹی پڑ جاؤں. تو جب وہاں سے حکم ہوتا ہے تو وہ تاثیر پیدا کرتی ہے، اور نہیں ہوتا تو آدمی دوا کھاتا رہتا ہے، علاج بدلتا رہتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اب انسان جو ہے وہ زیادہ تر اپنے ظاہری اسباب کی تدبیروں میں پڑا رہتا ہے. جب بھی کوئی اس کو مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ظاہری تدبیریں ہوتی ہیں ان کی طرف لپکتا ہے. اور لپکنا کوئی گناہ بھی نہیں، کیونکہ شریعت نے حکم بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے کہ بھئی جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کرو، بیمار ہو تو علاج کرو. لیکن یہ سمجھنا کہ بس میرا جو سارا کچھ، میری توجہ اسی
ظاہری تدبیر پر مرکوز رہے اور جو اصل مسبب الاسباب ہے، جس کے حکم سے کوئی تدبیر کارگر ہوتی ہے، اس کی طرف رجوع نہ کرے. تو یہ انتہائی تنگ نظری ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے جگہ جگہ، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھائی تدبیر ضرور کرو، لیکن ساتھ بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس سے مانگو، جو تمہاری مشکل ہے اس کے سامنے پیش کرو. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بھئی جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ٹوٹ گیا، اس کو درست کرا دیجیے. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ بندے کا جو تعلق ہے اپنے اللہ سے وہ جڑے، مضبوط ہو، اور قدم قدم پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا عادی بنے. اور جس وقت بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گیا تو بس سمجھو کہ اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح حاصل ہو گئی. تو یہ قرآنی دعائیں جو ہم کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، یہ سب یہی سکھا رہی ہیں. تو پچھلی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں نے اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اس سے آگے قرآن کریم میں جو دعا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بڑی ابدیت اور بندگی کا اعلی مقام کی دعا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اس کا پس منظر یہ ہے، اسی سے اس دعا کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش کروائی ان کی، اور جب بڑے ہو گئے تو ان سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو ان کی قوم بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس پر فرعون کی قوم قبطیوں کے ایک آدمی نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہا تھا. تو بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے فریاد کی کہ آپ میری مدد کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی جو کہ حملہ کر رہا تھا بنی اسرائیل کے آدمی پر، اس کو چھڑانے کے لیے اس کو ایک مکہ مار دیا. اب مکہ مارنے سے مقصد یہی تھا کہ وہ ان کو چھوڑ دے، اس کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بہت زیادہ تھے، تو وہ مکہ کہیں ایسی جگہ پڑا ان کا کہ وہ اس مکے ہی سے مر گیا. اب ایک طرح سے قتل صادر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی نادانستگی میں، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا. تو پریشان بھی ہوئے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور پریشان ہونے کے علاوہ بہرحال فرعون کا زمانہ تھا، فرعون کا قانون تھا، تو یہ بھی خطرہ ہوا کہ وہ اس کے جواب میں مجھے قتل کرے گا. اسی دوران کوئی شخص آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ
کہ ان الملا یاتمرون بک، کیونکہ اس قتل کا تھوڑا چرچا ہو چکا تھا، تو وہ جو سردار تھے فرعون کی حکومت کے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھئی انہوں نے یہ قتل کیا ہے، یاتمرون بک لیقتلوک، وہ یہ مشورے کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے قتل کیا جائے۔ لہذا ان صاحب نے جو یہ خبر لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فخرج، آپ شہر سے نکل جائیں، انی لک من الناصحین، میں آپ کو خیر خواہی نصیحت کی بات کہتا ہوں کہ نکل جائیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تو کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو وہ شہر سے تو نکلنا تھا، ورنہ جان بچنی مشکل تھی، تو اس لیے شہر سے تو نکلے، لیکن کہاں جائے اور جا کر کہاں زندگی گزاریں، اور کس شہر میں، کس بستی میں مجھے پناہ مل سکتی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو قرآن کریم اس کا واقعہ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے ڈرتے ڈرتے، یترقب حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، لیکن نکل تو ہی رہے تھے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو نکل تو رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا پر میرے پروردگار مجھے اب ان ظالموں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ تو دو کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، کیونکہ پتہ تھا کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر بے انتہا ظلم کرتا تھا، لہٰذا اگر اس کے سامنے یہ بات کہی بھی جائے گی کہ بھائی میں نے کوئی جان کے قتل نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہو گیا غلطی سے کہ میں اس کو چھڑانا چاہتا تھا، مظلوم کو چھڑانا چاہتا تھا، اس میں مکہ مار دیا، مر گیا، تو یہ بات اس کے ہاں قابل سماعت نہیں تھی، وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، لہذا وہ ظلم کرتا یقیناً۔ لہذا پہلا کام یہ کیا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ کیا، وہاں سے نکلے اور یہ ترقب حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، تو یہ تعلیم دی کہ جب آدمی کوئی راہ اختیار کرے تو اپنی حد تک جتنی کوشش ہو سکتی ہے ظاہری تدابیر کے لحاظ سے وہ پوری کرے، نکلے، حالات کا جائزہ بھی لیتے رہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نادانی میں کوئی کام شروع کر دے، بلکہ اپنا تحفظ کرنے کے لیے جو جائز ذرائع ہیں ان کو استعمال کرے، لیکن استعمال کے ساتھ قال رب نجنی من القوم الظالمین، پکارا اللہ تعالیٰ کو کہ اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم قوموں سے مجھے نجات عطا فرما دیجیے۔ اس وقت نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، نوجوان تھے، تو یعنی پہلا کام تدبیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا کیا کہ اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات دے دیجیے۔ اتنا تو میں کر رہا ہوں، میرے بس میں ہے کہ میں شہر سے نکلوں، ذرا محتاط انداز میں نکلوں، تو وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ محتاط انداز سے نکلنا، اس کو کامیاب بنانا اور مجھے ان لوگوں کے شر سے نجات دینا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ تو اسی کو فرمایا گیا ہے کہ آدمی جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کر گزرے اور پھر اللہ سے مانگے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مانگتا رہے
یہ نہیں، بلکہ اپنے حصے کا جو کام ہے، جتنا شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اور جس کی شریعت نے بلکہ ترغیب بھی دی ہے، وہ کرے اور پھر اللہ سے مانگے، دونوں کام ساتھ۔ اور اگر کبھی مطلب یہ کہ ایسا ہو کہ تدبیر جو سامنے سمجھ میں آ رہی ہے آدمی اس پر عمل نہ کرے، صرف دعا مانگے، تو یہ توکل کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ یہ ترقب کا لفظ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ احتیاط کے ساتھ نکلے، تو احتیاط پر عمل کرنا اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے آبرو کی حفاظت کے لیے محتاط طریقہ اختیار کرنا، یہ سنت ہے انبیاء کرام کی۔ اور پھر مگر اس پر بس نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ پھر یہ دعا تو ظاہر کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نکل بھی گئے شہر سے، اب جائیں کہاں؟ کیونکہ اپنا وطن تو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اب کہاں جائیں؟ تو بس مدین کی طرف چل پڑے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے صحیح راستے کی ہدایت دے گا۔ یعنی بتا دیا کہ جب دعا کرے بندہ تو دعا کے ساتھ حسن ظن بھی رکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ یہ دعا جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آدمی دعا کرے اور ساتھ ساتھ میں دل میں بدگمانی ہو رہی ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ دعا جو ہے وہ ادھوری دعا ہے۔ آدمی جب مانگے تو اس پوری امید کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو وہاں یہ فرما دیا کہ دعا کر دی نجنی من القوم الظالمین، اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے صحیح راستے تک پہنچا دے گا۔ تو قدم قدم پر قرآن جو ہے ہدایات دے رہا ہے ان کے قصوں کے درمیان، کہ دعا مانگو اور اس امید کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ کوئی مانگے تذبذب کے ساتھ نہ مانگے، کہ اللہ اگر مجھے تندرست ہونا میرے لیے بہتر ہے، تندرست کر دے، مثلا یہ تردد کے ساتھ یہ مانگے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح نہ مانگو، جزم کر کے مانگو کہ اللہ مجھے صحت دے دے، اور اس امید کے ساتھ مانگو کہ وہ دے گا انشاءاللہ، کیونکہ تمہاری دعا سے اللہ میاں کوئی مجبور تو ہوں گے نہیں۔ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا سے اللہ تعالیٰ کوئی مجبور تو ہوں گے نہیں کہ بھائی تمہاری طرف سے کوئی زبردستی ہے کہ وہ ضرور قبول کریں گے، وہ تو اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ کریں گے، مگر تم مانگنے کی حیثیت میں تذبذب کے ساتھ نہ مانگو، جزم کر کے مانگو، یا اللہ میرا یہ کام کرا دیجیے، یا اللہ میرا یہ کام کرا دیجیے، جزم کے ساتھ مانگو۔ ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہوتی ہے استخارہ۔ تو استخارے میں تو یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ اگر یہ مجھے تردد ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کام صحیح ہے میرے نزدیک یا نہیں ہے، لہذا اگر اچھا ہو تو ہو جائے، برا ہو تو نہ ہو۔ جب تردد ہے خود کہ بھئی یہ کام پتہ نہیں اچھا ہے کہ نہیں، کوئی ایک رشتہ آیا ہے، اس رشتے کے اندر پتہ نہیں ہے یہ میرے لیے یا میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہاں تو استخارہ ہے کہ یا اللہ اگر خیر ہو تو ہو جائے، نہ ہو تو خیر نہ ہو تو، وہ استخارہ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ جہاں کسی امر میں تردد ہو، پہلے ہی انسان کو تردد ہے،
لیکن جہاں انسان کو تردد نہیں ہے، بیمار ہے، تو اس کو تردد ہوگا کہ اچھا ہوں یا مر جاؤں؟ یہ تردد تو نہیں ہوگا نا. تو اس واسطے وہاں پر یہ نہ کہے کہ اللہ میں اگر میرے حق میں تندرستی بہتر ہے تو تندرستی دے دے. نہیں، وہاں جم کر مانگے، یا اللہ دے دے مجھے. صاحب ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو یہاں بھی ایک طرف مانگا کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے، اور پھر امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا میرے لیے اور مجھے صحیح راستے پر ڈال دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اس وقت یا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوگا، ظاہر ہے، کہ بھائی تم مدین چلے جاؤ. مدین جو ایک شہر تھا اور وہ فرعون کی عملداری سے خارج تھا، باہر تھا، ایک تھم تو دوسرا ملک تھا. آج بھی مصر الگ ملک ہے اور مدین جو ہے وہ اردن میں ہے، تو الگ ملک ہے. لیکن وہاں سے قریب بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یعنی اس وقت کے لحاظ سے بھی لوگ آتے جاتے رہتے تھے. تو مدین چلے گئے، کا رخ کر لیا. فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. اب جب مدین شہر میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس پر لوگ جمع ہیں اور اس میں اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. فلما ورد ماء مدین وجد امة من الناس یسقون. جب داخل ہوئے تو اب جگہ تو کہیں پتہ نہیں تھی کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے. کوئی ہوٹل کا زمانہ نہیں تھا کہ ہوٹل میں جا کے ٹھہر جاتے، کوئی آدمی کی جان پہچان کا نہیں تھا کہ جس کے پاس پہنچتے. تو وہاں دیکھا تو وہ ایک مجمع جمع ہے ایک کنویں کے اوپر، اور لوگ جو ہیں اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں وہاں. وجد من دونہم امرأتین تذودان. مجمع آگے لگا ہوا ہے پانی اپنی بکریوں کو پلانے کے لیے. ہر ایک آدمی اپنی بکری لے جا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، اور پیچھے دو عورتیں بیچاری کھڑی ہیں، ان کے پاس بھی بکریاں ہیں اور وہ بھی پانی پلانا چاہتی ہیں. لیکن چونکہ مردوں کا ہجوم ہے آگے، تو دو بیچاری لڑکیاں وہ کیسے پانی پلائیں، ان سے کیسے جائیں. تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بھی پلانے چاہتی ہیں، وہ کھڑی ہیں انتظار میں، اور دیر ہو گئی انتظار کرتے کرتے. تو سوچا کہ ان کی کچھ مدد کی جائے. تو پیغمبر ہیں، تو ابھی نہیں ہوئے پیغمبر لیکن پیغمبری کے راستے میں ہیں، تو کسی کی مدد کرنا، خاص طور سے کسی کمزور کی مدد کرنا، یہ تو گھٹی میں پڑا ہوا ہے پیغمبر کی. لہذا ان لڑکیوں کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ ما خطبکما، بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، یہ تو پیچھے کھڑی ہوئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ قال تعالی نصر الرعاء وابونا شیخ کبیر. تو انہوں نے کہا جی ہم بھی بکریاں لے کے آئی تھیں پانی پلانے کے لیے، لیکن ہم اس لیے لے کر آئی تھی کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں، کوئی اور ہے نہیں کہ جو بکریاں چرائے یا بکریاں لا کر بکریوں کو پانی پلائے، اور یہاں پر مردوں کا اجتماع ہے، ہم لڑکیاں ان کے بیچ میں گھس کے پانی پلانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے.
لہذا ان سے انتظار میں ہے کہ کسی طرح یہ مرد فارغ ہوں تو ہم اپنی بکریوں کو آگے لے جا کے پانی پلائیں۔ اب دیکھو یہ جو لڑکیاں تھیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہیں رہتے تھے مدین میں، ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو قرآن یہ سب واقعہ بیان کر رہا ہے، اور جب قرآن کریم کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو ظاہر ہے کوئی داستان بیان کرنا نہیں ہوتا، اس میں احکام ہوتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کے تحت فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کو اگر ضرورت پیش آئے اپنی روزی کمانے کے لیے یا اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے تو گھر سے نکلنا ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ بکریاں چرانے کے لیے نکل گئیں عورتیں۔ لیکن کب جائز ہے؟ جبکہ کوئی مرد نہ ہو اس کام کے لیے۔ اسی لیے ساتھ کہا کہ ہمارے والد صاحب تو بوڑھے ہیں، وہ تو چرا نہیں سکتے، لہذا ہم لے کر آئیے ہیں بکریاں، تو ہم چرا رہی ہیں۔ تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ نکل آئیں۔ جب مرد موجود ہو گھر میں تو باہر کا کام مرد کرے، عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے۔ لیکن اگر نہ ہو، کوئی اور راستہ نہ ہو، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ شرم و حیا کے ساتھ اور شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، حجاب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئے۔ دونوں باتیں معلوم ہو گئی۔ تو یہ جو یعنی عورت کو باہر نکلنا کسی ملازمت کے لیے یا کسی روزی کمانے کے لیے یہ اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ مرد کمائے اور عورت جو ہے وہ گھر کو سنبھالے، وہ گھر میں رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اصل حکم یہ ہے۔ لیکن جہاں ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے۔ تو یہ جو آج کل ایک بات نکلی ہے کہ عورتیں فیشن کے طور پر جاب کرتی ہیں۔ جاب کرنا اس لیے نہیں ہے کہ بھئی اگر نہیں کریں گے تو کھائیں گی کہاں سے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ گھر میں مرد بھی کماتا ہے اور شوہر بھی ہیں، باپ ہے، اور اچھے مناسب انداز میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ایسے میں عورت کا باہر نکلنا کہ میں بھی جاب کروں گی، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں ضرورت ہو تو بے شک۔ آج کل یہ ہے کہ ایک تو عورتوں کو باہر نکلنے کا شوق ہو گیا ہے، جاب کے لیے، ملازمتوں کے لیے، ضرورت نہ ہو تب بھی۔ اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی دولت میں اضافہ ہو، شوہر بھی کمائے گا، بیوی بھی کمائے گی، تو مل کے دولت میں یعنی بقدر ضرورت صرف مرد کے کمانے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، مناسب انداز میں ہو سکتا ہے، اچھے خاصے خوشحالی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مقصد چاہیے کہ بھئی دولت ہو بہت بڑی، اس کے لیے کرنا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے دونوں باتیں بیان کی، کہ ضرورت بھی بیان کی اور ساتھ میں ان کا باہر نکلنا بھی بیان کیا۔ تو بقدر ضرورت اگر نکلے عورت تو کوئی حرج نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ مشکل سنی تو انہوں نے ان کو پانی پلایا، ان کے بکریوں کو، فسقاہما، ان کو پانی پلا دیا۔ کیسے پلا دیا اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی لائن میں لگ گئے ہوں اور پھر
جا کے مردوں کے ساتھ مل کے پلا دیا. لیکن ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی اور بھی کنواں ہے پانی کا کوئی علاوہ اس کنویں کے جہاں اتنا ہجوم لگا ہوا ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ جی ہے تو ایک اور کنواں، لیکن اس کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، وہ اتنا بھاری ہے کہ لوگ اٹھا نہیں پاتے، تو ہم کہاں اٹھائیں، اس لیے وہاں نہیں ہم جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ. تو وہ پھر ان کو بتایا کہ فلاں جگہ ہے. جا کے دیکھا تو واقعی ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے قوت دی تھی، ایک مکے سے مر گیا تھا آدمی، تو اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، تو انہوں نے وہ پتھر اٹھایا اور پانی ظاہر ہو گیا، اور ان کی بکریوں کو پلا کے ان کو روانہ کر دیا گیا. یہ کام کر گزرے، اب کہاں جائیں بھائی؟ کوئی جگہ پہلے سے متعین ہے نہیں. تو اب فتولا الی الظل، قرآن کہتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے. کوئی مکان نہیں تھا، کوئی سرائے نہیں تھی، کوئی جان پہچان کا آدمی نہیں تھا، تو ایک سرائے میں جا کے بیٹھ گئے. سرائے میں نہیں، ایک درخت کے چھاؤں میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں یہ دعا فرمائی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. عبدیت کا عجیب مظاہرہ ہے اس دعا کے اندر. ترجمہ کیا ہے؟ ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ آپ مجھے جو بھی نعمت عطا فرمائیں، جو اچھائی بھی عطا فرمائیں، میں اس کا محتاج ہوں. بھئی اگر اس وقت حاجتوں کا کچھ ٹھکانا تھا، بھئی گھر چاہیے تھا، رہنے کی جگہ چاہیے تھی، کھانے پینے کا انتظام چاہیے تھا، کوئی ایک چیز تھی جس کی ضرورت ہو، ضرورتوں کے ایک انبار تھا، تو اب کیا کیا مانگے؟ یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے اچھے کوئی پڑوسی دے دے، کوئی میرے احباب رشتے دار اچھے اور احباب ایسے اچھے مل جائے، روزی کا سامان ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو بس یہ مانگا. یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں مجھے کیا چاہیے، آپ ہی جانتے ہیں. تو جو بھی خیر آپ مجھ پر نازل فرما دیں، میں اس کا محتاج ہوں، اور سمجھ لو وہی مانگ رہا ہوں. ایسے عجیب نام ہے دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آپ جو خیر بھی مجھ پر نازل فرما دیں، میں اس کا محتاج ہوں، میں وہ چاہتا ہوں. دیکھو یہ وہ مرحلہ ہے جو ہر انسان کو پیش آتا ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بندے کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا مانگوں. دعا کرنے کی بھی دل میں آرزو ہے، بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، لیکن الفاظ نہیں نکل رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں، کیا مانگوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سکھا دیا کیا مانگو. ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمانے لگے ایک دن کہ میں ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، کعبہ شریف سامنے تھا، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگوں. پہلے حضرت والا جب دعا مانگتے تھے لمبی مانگا کرتے تھے، کافی لمبی دعائیں مانگتے تھے. اب کہہ رہے ہیں جتنی مانگا کرتا تھا یا اللہ کیا وہ بھی یاد نہیں آ رہی جو مانگا کرتا تھا. ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مانگ رہے، سمجھ میں آ نہیں رہا کیا مانگوں. تو پہلے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ اللہ تو میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اتنا بھی مجھ سے نہیں ہو رہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، کیا مانگوں.
تو فرمایا پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ تو کیا مانگے گا؟ جو کچھ بھی مانگے گا وہ متناہی ہوگا، وہ کم ہوگا، لہذا ہاتھ پھیلا دے تو نے اس بارگاہ میں تو ساری نعمتیں اس کے نیچے آ گئیں۔ تو یہ مرحلہ ہر انسان کو پیش آتا ہے کہ بعض اوقات دعا کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کا، خاص طور سے حرمین میں تو یہ بکثرت ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سمجھے؟ آدمی پہنچ گیا کسی نہ طرح ملتزم پہ پہنچ گیا، بڑی آرزوؤں سے پہنچ گیا، اب ہاتھ تو پھیلا دیے، چمٹ بھی گیا، لیکن کیا مانگ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسے مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ کارگر ہوتی ہے۔ اللہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں میں کیا، میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، جو بھی مانگوں گا متناہی ہوگا۔ آپ اپنے فضل و کرم سے جو آپ کی غیر متناہی نعمتیں ہیں، ان کی میں سے جس چیز کی مجھے بھی ضرورت ہے وہ عطا فرما دیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بھائی دیکھو ذرا آپ سوچو، ایک آدمی ہے وہ بڑی مشکل سے نجات پا کر آیا ہے دشمنوں سے، اور ایک علاقے میں پہنچا ہے، وہاں اس کی کیا کچھ ضروریات ہیں، لیکن وہ سب تفصیل چھوڑ چھاڑ کے ایک مختصر دعا مانگ لی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ سکھا رہا ہے قرآن کہ دعا مانگنا نہ چھوڑو، میں جس وجہ سے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہاتھ پھیلا دو۔ جس بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ گے وہ تم سے زیادہ جانتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تم کیا مانگو گے؟ ایسے موقع پہ یہ تصور کر لو کہ وہ ذات میری ضرورتیں اور حاجتیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے، لہذا میں تو یہ کہتا ہوں یا اللہ مجھے جس جس چیز کی ضرورت ہے سب عطا فرما دے۔ تو یہ ایک ایسا سبق ہے جو یاد دعا دے رہی ہے، رب انی لما انزلت علی من خیر۔ میں جب بھی یہ دعا پڑھتا ہوں یا تو یہ واقعہ دیکھتا ہوں تو اس الفاظ پر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جو بھی خیر آپ میرے اوپر نازل کریں میں اس کے محتاج ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کے نتیجے میں کیا ہوا آگے قرآن نے وہ بتایا کہ یہ دعا مانگ رہے تھے، درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جن لڑکیوں کو کی مدد کی تھی ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ شرماتی ہوئی حیاداری کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک آ رہی ہے لڑکی اور وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے کس طرح؟ حیاداری کے ساتھ۔ تو قرآن نے اس کے آنے کا بھی ذکر کیا کہ وہ آ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ خاص طور پر اس کا بیان فرمایا کہ وہ آ رہی تھی شرم و حیا کے ساتھ۔ شرم و حیا کے ساتھ آنے کا کیا مطلب؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے پلو سے ڈھانکا ہوا تھا، اور ان کے آنے کے انداز میں وہ بے باکی نہیں تھی جو آزاد قسم کی عورتوں میں ہوتی ہے، بلکہ شرماتی لجاتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو قرآن جب اس کے آنے کا ذکر کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ ان کی آنے کی کیفیت بھی بتا رہا ہے۔ تو وہ آ رہی ہے، جب قریب آئی تو اس نے کہا
کہ نبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے والد جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، تو میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری مدد کی ہے بکریوں کو چرانے کی، اس کا بدلہ دیں آپ کو. اب یہ بات کہ آپ نے ہماری جو مدد کی اس کا بدلہ دیں، تو یہ خاتون نے اپنی طرف سے کہی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتون نے اپنی طرف سے کہی. موسیٰ علیہ السلام ایک نیکی کا کوئی بدلہ لینے کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا انہوں نے کہ وہ بدلہ مجھے دنیا میں ملے، جس کی تفصیل جب روایات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تو انکار نہیں کیا جانے سے. کیوں؟ اس لیے کہ خود ہی تو مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ پیدا فرما دیجئے، جو بھی آپ خیر نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ پیدا فرمایا جان پہچان کا. تو اس وقت استغنا کا مظاہرہ کرنا کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے اجر، یہ اس وقت بندگی کے خلاف تھا. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، خود میں نے مانگا تھا کہ آپ کوئی خیر مجھ پر نازل فرمائیں، اس کا ایک راستہ پیدا ہوا، اور کوئی راستہ سامنے ہے نہیں، وہی راستہ پیدا ہوا. تو اس وقت یہ کہا کہ جی مجھے نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے نیازی کا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا معاملہ ہے، عاجزی کا معاملہ ہے کہ جب آپ نے دیا ہے تو چل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن جب وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا ہوا تھا کھانے کا، جو ان کے والد تھے انہوں نے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آئیے کھانا. بہرحال شروع میں کچھ ظاہر ہے ان کی ہمت افزائی کی ہوگی، ان کی شکریہ ادا کیا ہوگا، پھر کھانے پر بٹھایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معذرت خواہ ہوں. وہاں جا کے فرمایا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ مجھے یہ اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ آپ مجھے جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ میں نے جو مدد کی تھی آپ کی بیٹیوں کی، اس کی وجہ سے آپ کھلا رہے ہیں مجھے کھانا. تو وہ کام میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے اس کا بدلہ دے، وہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا. وہاں تو نہیں انکار کیا جانے سے، لیکن جب پہنچ گئے اور شعیب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا تو فرمایا. اس پر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ارے بھائی میں اس کا بدلہ کہاں دے سکتا ہوں، بدلے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن ہمارے آباء و اجداد سے یہ ایک روایت چلی آتی ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی خاطر کرتے ہیں. تو میں کوئی بدلے کے طور پہ تھوڑی دے رہا ہوں، آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہوں. ایک مہمان ہے، آپ مہمان کی حیثیت سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر کھانا کھایا. شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول فرمائی، کھانا کھایا. بعد میں جب کچھ ذرا بے تکلفی ہو گئی تو ایک لڑکی نے کہا والد سے کہ آپ ان کو اپنے ہاں مزدوری پر رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. ایک صاحبزادی نے کہا کہ کیونکہ آپ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں سب یہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اصل کے خلاف ہیں، جیسے میں نے کہا تھا.
لہذا کوئی آدمی آپ کو ایسا چاہیے کہ جو ان کاموں میں آپ کی مدد کرے، تو آپ ان کو اپنا ملازم رکھ لیجئے. اور ملازم رکھنے کے لیے ہم اس کی تجویز اس لیے دے رہے ہیں کہ میں اس لیے دے رہی ہوں کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. کسی کو ملازم رکھنے کے لیے جو معیار ہے اچھائی کا، وہ سارا ان میں پایا جاتا ہے. دو صفتیں بیان کی کہ جس کو آپ ملازم رکھیں یا اپنا مزدور رکھیں تو اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ وہ قوی ہو، قوت والا ہو، یعنی جس کام کے لیے اس کو رکھا جا رہا ہے اس کے اندر صلاحیت ہو. تو قوی میں جسمانی قوت بھی داخل ہے اور ذہنی اور قوت بھی داخل ہے کہ جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کام کی اس کے اندر صلاحیت ہو پوری. اور دوسرے کہ وہ امانت دار ہو، یعنی امانت دار ہونے کے معنی یہ کہ جب کوئی اس کو کام سوچا جائے، کچھ پیسے اس کو دیے جائیں کہ بھئی فلاں کام کر لو، تو وہ اس میں خیانت نہ کرے. یہ دو صفتیں ہیں کسی. تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ اس خاتون نے اپنے ان کی عقل اور بصیرت اور فراست کا اعلیٰ معیار ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کلیہ بیان کر دیا کہ بھئی جب بھی تم کسی کو ملازم رکھو تو یہ دو صفتیں دیکھا کرو، اس میں اس کام کی صلاحیت ہے یا نہیں اور امانت دار ہے یا نہیں. اور تجربہ ان کو دونوں چیزوں کا ہو چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا تجربہ تو پتھر اٹھا کے اس کا معلوم ہوا کہ قوی ہے، اور امانت کا تجربہ اس طرح کہ انہوں نے کھانے سے انکار کیا، بدلہ لینے سے معذرت کی. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب یہ خاتون کے ساتھ گئے ہیں اپنے ان کے والد کے پاس، تو یہ نگاہیں نیچی رکھ کر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود آگے چلے اور ان سے کہا مجھے بتاتی جاؤ کہاں ہے راستہ، تاکہ نگاہ ان کے اوپر نہ پڑے. تو امانت داری کا تجربہ یہ ہو چکا تھا، قوت کا تجربہ ہو گیا تھا، امانت داری کا بھی ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو رکھ لیجئے تاکہ یہ جو روز روز کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. اس پر شعیب علیہ السلام نے یہ تجویز قبول کی اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ سے دو معاملے کرنا چاہتا ہوں. ایک معاملہ یہ کہ آپ مجھے 8 سال تک میرے پاس ملازمت کریں. ملازمت میں تو اس وقت زیادہ یہ تھا کہ بکریاں چرائیں، اور اگر 8 کے بجائے 10 کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک اپنی طرف سے رضاکارانہ ایک کام ہوگا. لیکن میں معاہدہ جو کرنا چاہتا ہوں وہ 8 سال تک کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کام یہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دینا چاہتا ہوں. تو دونوں معاملے حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے. تو روزی کا انتظام تو اس طرح ہو گیا، ملازمت مل گئی، سمجھے، اور روزی کے ساتھ گھر بسنے کا انتظام اس طرح ہو گیا کہ ایک بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام نے خود پیشکش کر دی کہ ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی بیٹی وہ صاحبزادی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں وہ صبورہ تھی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو دعا مانگی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کی قبولیت اللہ تعالی نے اس طرح کرائی. گھر مل گیا، ملازمت مل گئی، بیوی مل گئی، ایک بزرگ کی صحبت مل گئی شعیب علیہ السلام کی. وہ خود پیغمبر تھے،
ان کی صحبت نصیب ہو گئی. ان کی صحبت میں رہ کر یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے رکھ کر دیے. کہیں سے؟ رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر سے. تو بھائی جو دعا جو چیزیں جو حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تو مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے، جب بھی چھوٹی ہو بڑی ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے نکلتے ہوئے مانگی کہ اللہ مجھے ظالم قوموں سے نجات دے دے، اور پھر امید کے ساتھ مانگی، اور پھر یہ ایک اجمالی دعا مانگ لی جس مال پر 1000 تفصیلیں قربان ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل حل کرا دیے، اور پھر یہاں سے ہی آگے چل کر پھر نبوت کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ بھائی آدمی تم ویسے تو ہر چھوٹی بڑی حاجت جو سمجھ میں آ رہی ہے مانگتے رہا کرو، مانگتے رہا کرو، مانگتے رہا کرو. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو آدمی دعا کے لیے خاص کرتا ہے، جیسے نماز کے بعد مثال کے طور پر. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ بزرگوں کی صحبت سے، ان کے کہنے سننے سے یہ تو ہوتا ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا. اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن جب خود دعا مانگنے بیٹھتے ہیں اس خیال سے کہ بھئی دعا کریں گے نمازوں کے بعد مثلا، تو اس وقت جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بعض اوقات کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو پرواہ نہ کرو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس ہاتھ پھیلا دو، کہہ دو یا اللہ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کیا ضرورت ہے، سمجھے؟ آپ ہی جانتے ہیں کہ مجھے کیا کیا مانگنا چاہیے، تو آپ مجھے دے دیجیے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ ربی انی اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ. یا اللہ میں ہر خیر مانگتا ہوں اور ہر شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. جب اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یہ دعا اللہم انی اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ. اور یہ دعا بھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اس کے دعا سے کبھی بھی اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھو، اور نہ یہ سمجھو کہ میں سب کچھ مانگ لوں. صراحت کے ساتھ مانگ لوں، بلکہ بسا اوقات اپنی دعا کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا کرو. حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، جھولی پھیلانے والا چاہیے. تو حضرت مجذوب صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے. کیا مانا؟ کہ جھولی نہ ہونے کے کیا مانا؟ چاہتے ہی نہیں دعا کرنا. تو وہ کیا کرے؟ کہا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے. یا اللہ مجھے دعا کرنا بھی سکھا دیجیے. اللہم انی اسألک خیر المسألہ و خیر الدعاء. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لی، یا اللہ مجھے اچھی دعا کرنا سکھا دیجیے، اچھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اسے مانگ. غرض دعا سے کبھی استغنا نہیں ہے کسی بندے کو، اور جتنا زیادہ دعا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا جو ساری نیکیوں کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.